بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج جو سٹوری میں آپ سے شیئر کروں گا وہ ہے اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جو ہمارا دین اسلام ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، صرف عبادات کا نام دین نہیں ہے۔ ضابطۂ حیات کیا ہے؟ آپ نے یہ بڑے بڑے علماء سے بھی سن رکھا ہوگا، لیکن جو سٹوری جس طریقے سے یا جس انداز میں آپ سے کچھ یہ بیان کروں گا، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے گڈ نیوز ٹی وی چینل کو، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ ویورز، ضابطۂ حیات کس کو کہتے ہیں؟ ضابطۂ حیات کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ، ایک طریقہ۔ اسلام ایک ایک چیز کو چن چن کر اس کا طریقہ بتا رہا ہے، اس کا ضابطہ بتا رہا ہے، اس کے ادب و آداب بتا رہا ہے، اس کا طریقہ کار بتا رہا ہے۔ تو سب سے مین چیز جو میں آپ کو کہنے لگا ہوں کہ ہم اپنے ہاتھ کے ناخن کاٹتے ہیں، ایک بہت معمولی سی چیز ہے، اس کی بھی ایک ترتیب ہے۔ حضور سید الانبیاء علیہ السلام نے ناخن کاٹنے کی بھی ایک ترتیب بتائی ہے۔ ہم سنت طریقے سے عموماً جمعے کے روز اس طرح کاٹیں۔ یہ علماء سے آپ نے سن رکھا ہے، عموماً لوگ جانتے ہیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اسی طرح ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں اور ان میں ہر انگلی کو ایک اپنا ایک درجہ دیا گیا ہے۔ ایک شہادت کی انگلی ہے، اس کے ساتھ والی انگلی ہے، اس کے ساتھ والی انگلی ہے، بڑی انگلی ہے، چھوٹی انگلی ہے۔ آپ نے جوتا پہننا ہے تو کون سی انگلی کا استعمال کرنا ہے، آپ نے ناک میں انگلی پھیرنی ہو تو کون سی پھیرنی ہے، آپ نے بڑی انگلی ہے اس سے آپ نے اس طرح کا ناک میں پھیرنے والا کام نہیں کرنا، اس سے آپ جوتا نہ پہنیں۔ یہ کیا مقصد ہے؟ اتنی معمولی چیز ہے، اتنی چھوٹی چیز ہے، لیکن اس کے بیان کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ انگلی، ہم کسی بھی انگلی سے جو ہے جوتا پہن سکتے ہیں، ہم کسی بھی انگلی کو اپنے ناک میں پھیر لیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن جو اصل بنیادی چیز ہے، جو میں سمجھا ہوں اور جو آپ کو میں جو بیان کر رہا ہوں کہ دین میں ایک ادب و آداب کو قائم رکھا گیا ہے۔ قائم رکھنے کے لیے ایک سینئر اور بڑے سے بڑا، اور جس طرح ایک ہمارے نبی سید الانبیاء علیہ السلام اللہ کی ذات کے بعد ایک دنیا و آخرت میں ایک اعلیٰ ترین ہستی، انبیاء کے سردار ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء علیہ السلام ہیں، پھر انبیاء اکرام ہیں، پھر دیگر صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، صالحین، اور اس طرح درجہ بدرجہ نیچے کو۔ اگر ضابطۂ حیات میں سینیورٹی اور سینئر جونیئر کا مسئلہ نہ ہو، سینئر جونیئر لیول کا ایک آپس میں احترام نہ ہو اس لیول پہ، تو یہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ جو دین اسلام ہے اس نے عبادات کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے حقوق اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، اسی طرح حقوق العباد، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے ایک ادب و احترام کا جو طریقہ وضع کیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے کہ ہم نے کھانا جو کھانا ہے وہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اور جو ہم نے اپنا واش روم میں جا کے اپنے استنجا کرنا ہے وہ بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، وہ کھبے ہاتھ سے کرنا ہے۔ اور اس کا بھی کوئی مقصد ہے کہ آپ بلا عذر آپ بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتے، بلا عذر آپ دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کر سکتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ میرا یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے اس کو ضابطۂ حیات کے طور پر اگر آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا بڑا دین ہے اور ہمارے لیے کون سی چیز اہم ہے۔ جتنی دیر ہم عبادت کے پیچھے گھسے رہیں گے، ہم ایک مقدس عمل سمجھ کر عبادت تو کر لیں گے، لیکن ہمارے پلے کچھ نہیں پڑے گا، ہمیں نالج نہیں ملے گا، ہم ادب و احترام کو نہیں سیکھ پائیں گے، ہم معاشرتی جو جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں ہم ان کو کبھی بھی خوش اسلوبی سے نہیں کر پائیں گے۔ اور اسی لیے ہمارے معاشرے کی جو ایک تربیت ہے اس میں بہت بڑا ایک فقدان ہے کہ ہمارا جو آج معاشرہ ہے، جو ہمارے اندر ایک اخلاقی برائیاں ہیں، ہمارے اندر انتقام کی آگ ہے، ہم ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے،
ایک دوسرے کے جذبات کا احترام نہیں کرتے، چھوٹے بڑے کا احترام نہیں کرتے۔ یعنی ہمارے دین اسلام نے والدین کے حقوق بتائے ہیں، اساتذہ کے حقوق بتائے ہیں، اپنے سینئر افسران کے حقوق بتائے ہیں، اپنے پیر و مرشد کے حقوق بتائے ہیں، اپنے گھر میں بڑوں کے حقوق بتائے ہیں، سلام کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ جو شخص کھڑا ہے اس کو پیدل چلنے والا سلام کرے، اسی طرح جو اونچائی پہ کھڑا ہے اس کو نیچے کھڑا جو شخص ہے وہ سلام کرے۔ یعنی یہ ایک طریقہ کار وضع کرنے کا ایک مقصد ہے۔ عام طور پر ہم جو بھی عموماً علماء کی تقاریریں سنتے ہیں، ہم صرف ان کو ایک مقدس عمل سمجھ کر بطور ثواب اس عمل کو کر گزرتے ہیں، لیکن ہمارے پلے کچھ بھی اس لیے نہیں پڑتا کہ ہم اس کو مقدس سمجھ کر ثواب سمیٹنے کے لیے تو کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس کو بطور تربیت لینے کے لیے نہیں کر پاتے یا نہیں سمجھ پاتے۔ ہمارے معاشرے میں آج ہم جتنی بھی جو زیادتیوں کی سٹوریاں کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو ورگلانے کی، ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچنے کی باتیں ہو رہی ہیں، آئے روز بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، مرڈر ہو رہے ہیں، آئے روز شادی شدہ عورت اپنے شوہر کو قتل کر رہی ہے، شادی شدہ مرد اپنی بیوی کو قتل کر رہا ہے، اور اسی طرح لوگ خدا نخواستہ اپنے والدین تک، ماں تک لوگوں نے قتل کر دی، اور ماں نے اپنے بچوں کو جلا دیا، باپ نے اپنے بچوں کو ذبح کر دیا، گولیاں مار دیں، جوائی نے، داماد نے اپنے سسرالیوں کے اوپر فائر کھول دیے اور پورا خاندان خون میں نہلا دیا۔ عدم برداشت جو ہے یہ عبادات کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی کہ ہم عبادات کو تو سمجھتے ہیں، عبادات کا فقدان نہیں ہے، یہ تربیت کا فقدان ہے۔ ہم دین اسلام کو بطور مکمل ضابطہ حیات نہیں سمجھ پائے، ہم نماز کے مفہوم کو نہیں سمجھ پائے، ہمیں نماز کیا کہہ رہی ہے ہم اس کو نہیں سمجھ پائے۔ نماز ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کا رسول انبیاء کے سردار ایک ہیں، اور اس کے بعد قرآن ایک ہے اور نماز ایک ہے۔ جتنی دیر ہم نماز کے اس اندر کا جو اس کا معاملہ ہے اس کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ نماز ہمیں کیا کہنا چاہتی ہے، تو اتنی دیر ہم اس کو صرف اور صرف ایک مقدس عبادت سمجھ کر باوضو ہو کر ایک مسجد میں یا اپنے گھر میں ہم اس کو پڑھ کے تو سلام پھیر سکتے ہیں، اس سے حاصل کچھ نہیں کر سکتے۔ ثواب تو ہمیں مل جائے گا، اللہ پاک نے دینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مل جائے گا، لیکن اس سٹوری کے پیچھے جو چھپے راز ہیں وہ ہمیں نہیں ملیں گے۔ ہم نماز میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ پاک کی تعریفوں سے، اس کی نام کی بلندی پاکیزی سے بات شروع کرتے ہیں، اور پھر سورہ فاتحہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح میری بہت ساری ویڈیوز پڑی ہیں نماز کے حوالے سے، میری اسی گڈ نیوز ٹی وی چینل کے اوپر، گڈ نیوز ٹی وی بائی یوسف مدنی سے آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ میں نے سورہ فاتحہ، درود پاک، دیگر ایسی چیزوں کے متعلق بیان کیا ہے، لیکن میں جی آپ کو ایک خاکہ بیان کر رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ پاک کی تعریفوں کے بعد اس کی عبادت اور پھر اس کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ اس سے مانگتے ہیں۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ان کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ صالحین کون ہیں جن کا ہم اتحیات میں ذکر کرتے ہیں؟ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 30 نیکیوں والی سلام لیتے ہیں، ان سے سلامتی بھیجتے ہیں۔ وہ اپنا درود پاک میں جب ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس درود پاک کا معنی کیا ہے؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل کے لیے جو رحمت کی دعا کر رہے ہیں، برکت کی دعا کر رہے ہیں، ان کی آل کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ان کی آل کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ یہی چیز ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتی ہے کہ ہماری جو اصل قیادت ہے وہ سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیارے نبی بھی ہیں، اور وہ ہمارے دنیا و آخرت میں کہ ہماری قیادت بھی ہے، ہمیں لیڈ بھی وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جنت میں جو جنت کے سردار ہیں، شہزادے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور جنتی خواتین کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔
یہ ایک بہت سمجھنے والی چیز ہے کہ ہم جتنی دیر ایک جھنڈے تلے جمع نہیں ہوں گے، ہم مسالک کو چھوڑ کر اور اپنے جو سرحدیں ہیں ان کو چھوڑ کر ہم ایک امت نہیں بنیں گے۔ امت بے شک 20 ممالک میں رہ رہی ہے، 100 ممالک میں رہ رہی ہے، لیکن ان کا کلمہ ایک ہے، ان کا اللہ ایک ہے، ان کا نبی ایک ہے، ان کا قرآن ایک ہے، ان کی نماز ایک ہے۔ جب ہم اس فلسفے کو سمجھیں گے تو پھر ہم ایک امت بنیں گے۔ جب ہم ایک امت بنیں گے تو پھر ہم ایک جھنڈے تلے جمع ہوں گے، اور پھر ہم سب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ہم مانتے ہیں سید الانبیاء ہیں، پھر ہم ان کو اپنا لیڈر بھی تصور کریں گے، سمجھیں گے۔ اب بھی سمجھتے ہوں گے، لیکن ہم اس مقام پر اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ پائے، یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ تو اس پہ میں مزید ویڈیو انشاءاللہ آپ کو دیتا رہوں گا۔ آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز ٹی وی۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔